دعائیں خدا کا کلام زندگی بخش ہم سے شیئر کریں آپ کی بزرگ تعلیموں کے ساتھ. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج ہم بہت اہم موضوع پر بات کریں گے جو کہ قبل از وقت تھوڑی سی بات ہے، کیونکہ اس کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم درکار تھا، کیونکہ یہ تھوڑی سی بات بڑی پیچیدہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک عالمی سوال ہے، اس پر لوگ بات کرتے ہیں اور بہت ساروں کی راہیں، بہت ساروں کے خیالات مختلف ہیں، اور ہر کوئی جس طرح سمجھتا ہے، جو پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس پہ بات کرتا ہے. تو آج کچھ خدا نے مجھے کچھ چیزیں بتائی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جو خدا نے مجھے سکھایا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں، آپ کے ساتھ بانٹوں. میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ خدا کے کلام کی بات کی جائے آگے، سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں خدا کے کلام کی تعظیم میں. ہم یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی، اس کا 17واں باب اور اس کی 4 آیت سے پڑھیں گے. صرف 2 آیات پڑھیں گے. کلام مقدس پر سے بڑے دھیان سے پلیز، میں حسب روایت جو میں کہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے، کیونکہ خدا کے کلام ہی سے زندگیاں بہتی ہیں، اور خدا کا کلام ہی ہمیں زور بخشتا ہے، ہمیں عقل اور دانائی دیتا ہے، اور ہمیں دانشور بناتا ہے. تو جب ہم خدا کے کلام کی کو دھیان سے سنیں گے تو وہ ہماری زندگی میں گہرے طور پر اثر کرے گا. کلام مقدس پر سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 17واں باب اور 4 آیت سے، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا، اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا. اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. تھینک یو. سبق بیٹھ جائیں. شکریہ. آج ہم بات کریں گے 4تھے کلمے پر، گو کہ یہ گڈ فرائیڈے کو سنائے جاتے ہیں، اور میں نے پاسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ذرا 4تھا کلمہ سنانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسے سنڈے میں سناؤں، کیونکہ اس کے لیے 15 منٹ ناکافی ہیں. تو انہوں نے مجھے اجازت دی، میں پاسٹر صاحب کا شکریہ کرتا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے پاسٹر صاحب میں کہ وہ اپنی ایگو میں نہیں رہتے. اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی ریکویسٹ کو سنتے ہیں، اگر وہ اس لائق ہو تو. اور دوسرا کہ میں نے کہا کہ میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اجازت دی. تو اس پر میں 4تھے کلمے پر جو بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی بتا سکتا ہے مجھے 4تھا کلمہ کون سا ہے کلیسیا میں سے؟
ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے اور خدا کے کلام کو سن رہے ہیں پر ہمیں یاد نہیں ہوتا. میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو یاد رکھا کریں. آپ جس سے محبت رکھتے ہیں اس کی باتیں آپ کو یاد رہتی ہیں بھلے 20 سال پرانی ہو. تو ہمیں کلام کیوں نہیں یاد رہتا؟ اس کا کیا میں کہوں کہ کیا ہم خدا سے محبت نہیں رکھتے؟ جب ہم خدا سے کہتے تو ہیں کہ ہم محبت رکھتے ہیں پر اس کی باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی. چوتھا کلمہ ہے کفارے کا کلمہ ہے ایلی ایلی لما شفقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو اس پر آج تھوڑی سی بات کریں گے. اس سے سیکھیں گے ہم سب کہ اس کے پیچھے کیا بات ہے. خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں اور کس بات پر ہماری توجہ دلوانا چاہتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ عبارت نکالی جائے. یسوع مسیح کی انجیل مقدس متی کی معرفت ہم تک پہنچی اور اس کا 27واں باب اور اس کی 45ویں اور 46ویں آیت پڑھیں. کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 27واں باب اور 45ویں آیت سے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شفقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تھینک یو. اب مسیح خداوند صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں اور بڑی تنگی میں ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، کیونکہ رات بھر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، مارا، کوڑے مارے، تھوکا، بدزبانی کی، ان کی شان میں گستاخیاں کی. تو یہ ان سب چیزوں سے ہم واقف ہیں. پر میں آج آپ کی جو توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ چھوڑ دینے پر کیا ہے، میننگز کیا ہیں اس کے. وہ کہ جب ہم لغت کو دیکھتے ہیں، فروز اللغات کو، تو اس میں 14 سے 15 اس کے میننگز ہیں. چھوڑنے پر، چھوڑ دیا، تو اس کے نجات کے بھی اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن میں اس پر اپنا تھوڑا وقت نہیں دینا چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ جس پر میں بات کرنا چاہوں اس پر ذرا زیادہ وقت. تو جب ہم احبار کی کتاب دیکھتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں جب خدا کے حضور 2 بکرے چڑھائے جاتے تھے تو ان پر چٹھیاں ڈالی جاتی تھی، اور ایک عزازیل کے لیے اور ایک ہیکل میں لایا جاتا تھا تاکہ قربانی اس کی دی جائے، اور ایک چھوڑ دیا جاتا تھا. تو ہم اس کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ آگے بات کریں گے. احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے پڑھیں گے. کلام مقدس میں سے احبار کی کتاب 16واں باب اور 5ویں آیت سے، اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے
اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈا لے اور ہارون خدا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے. جی اب مسیح یسوع نے کیا دیا ہے ہمارے لیے؟ کفارہ دیا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے جو ہم نے گناہ کی. جی پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور کھڑا کرے اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے. اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خدا کی قربانی کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے. جی آگے ایک آتا. اور ہارون خدا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے خطا کی قربانی کے لیے ہے ذبح کرے. تھینک یو. اب یہ جو دو بکرے ہیں دونوں کیا کر رہے ہیں؟ کفارہ دے رہے ہیں. کس کا؟ بنی اسرائیل قوم کا. اور جب بنی اسرائیل قوم کا کفارہ دے رہے ہیں تو مسیح اس کا وسیل ہے، اس کا اسمبل ہے. تو جتنی بھی قربانیاں بنی اسرائیل گزارتی تھی وہ سب مسیح یسوع کی وسیل ہے. کسی نہ کسی طریقے سے وہ مسیح پر پوری ہوتی ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو عزازیل کے لیے چھوڑا گیا بکرا وہ بھی کفارہ دے رہا ہے، اور جو ہیکل میں لایا گیا ہے خدا کے حضور وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ کفارہ دے رہا ہے. اب مسیح کو اب ہم کس کے ساتھ مشابہ کریں؟ بہت سارے مفکرین کہتے ہیں کہ جو چھوڑا گیا تھا وہ مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کیونکہ مسیح بھی چھوڑ دیا گیا تاکہ جس اور وہ جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ اسے دوسرے جانور جو بھیڑیا یا شیر ہیں جس کے بھی وہ اسے چیر پھاڑ کرے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی جب مسیح کو بھی چھوڑ دیا گیا تو لوگوں نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا، جس طرح خدا کا بندہ یسایہ کہتا ہے کہ اسے پسند آیا کہ وہ اسے کچلے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مفکرین کا یہ خیال ہے. تو جب ہم اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھتے ہیں، جو میں نے سیکھا اور غور کیا، یہ جو دونوں بکرے ہیں یہ خداوند یسوع مسیح ہی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو چھوڑا گیا ہے وہ بھی کفارہ دے رہا ہے جو کہ مسیح چھوڑے گئے. اور پھر جب جو ہیکل میں لایا گیا تو وہ بھی مسیح یسوع کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جس طرح ہم عبرانیوں کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ وہ اپنا ہی لہو لے کر آسمانی مقام میں داخل ہو گیا، نہ کہ بھیڑوں بکروں کا. تو دونوں جو بکرے ہیں وہ مسیح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اسی جو بھی پیچھے اگر پرانے عہد نامے میں بات ہوئی ہے، اور جو پرانا عہد نامہ ہے وہ تمام یسوع کی حالات زندگی کو بیان کرتا ہے. اور جو پرانا عہد نامہ
بلکہ پوری بائبل مقدس جو ہے اس کا جو محور ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے، وہ اسی کی بات کرتا ہے۔ اور جب ہم زبور نویس دیکھتے ہیں، یعنی کہ زبور نویس کو دیکھتے ہیں، تو میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں دراصل آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ بنی رہے، اور آپ کو جب میں کال کرتا ہوں تو مطلب کہ آپ کی توجہ بن جاتی ہے، اور جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ میرا ایک دل ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ بات ٹھہر جائے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو مسیح خداوند نے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ آیت کہیں اور بھی موجود ہے یا نہیں؟ زبور 22 اس کی پہلی آیت میں یہ بات موجود ہے، یہ مرقوم ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کی روایات کو، تو یہودیوں کی بڑی خاص بات جو ہے، جو مجھے پسند ہے، وہ خدا سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور خدا کے حکموں کو فالو کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے اور اس کی عزت کرتے ہیں اور خدا کے کلام کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی زبور پڑھا جاتا، اس کی پہلی عبارت پڑھی جاتی، تو یہودیوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ کون سا زبور ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جس طرح ہم عام طور پر زبور 23 پڑھتے ہیں، خداوند میرا، جب یہ بات پڑھی جائے گی، پہلی عبارت پڑھی جائے گی، تو ہم سب کہہ دیں گے جی زبور، کیونکہ ہم نے یہ یاد ہے، پر باقی ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہودیوں میں یہ بات بڑی، میں کہوں گا کہ اس کی ماں نے، ان کو یہ سارے انوائرمنٹ نے یہ باتیں ان کے ذہن میں ذہن نشین کر دی تھی، کیونکہ خدا نے فرمایا تھا کہ تو اپنے بچوں کے ذہن نشین یہ باتیں کر دے، اور وہ خدا کا حکم نہیں ٹالتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں میں خدا کے کلام کو ذہن نشین کرنا، اور یہ سب سے زیادہ ماؤں کا کام ہے، کیونکہ بچے زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو دوسرا، جو زبور 22 کی پہلی آیات جب پڑھی جاتی ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ ان کو پورا زبور جو ہے وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، کیا کیا ہے، اس میں کس پر بات ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے۔ اور خدا کے کلام کو ہم پڑھنے میں ہی سب سے بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ ہم دھیان نہیں کرتے کہ یہ بات خدا کس سے کر رہا ہے، یا نبی کس سے کر رہا ہے، یا کس سے مخاطب ہے، یا کس کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو پھر ہم بات کو ٹھیک طور پر سمجھ نہیں پاتے۔ تو جب زبور 22 پڑھا جاتا ہے تو وہ یہودیوں کو ذہن نشین ہو جاتا کہ یہ کس کس پر بات ہو رہی ہے۔ اب جب مسیح خداوند زبور 22 پڑھ رہے تھے اور اس کی پہلی عبارت پڑھ رہے تھے، اور جب یہودی کسی مشکل میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے، اور کبھی بھی کسی کرم میں ہوتے، تو وہ زبور 22 پڑھتے۔ ٹھیک ہے جی؟ جس طرح ہم زبور 23 اکثر اور زبور 91 جو ہے، ہم نے یہ چیزیں ہمیں یاد ہیں۔ کہتے ہیں کہ ڈر لگ رہا ہے، ڈر لگ جاتے زبور 91 پڑھو، جب مشکل راتے جا رہے ہو تو زبور 23 پڑھو، اکثر یہ لوگ کہتے ہیں۔ اگر خدا کی تعریف کرنی ہے تو زبور 24 پڑھو۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو جب اپنا یہودی مشکل میں ہوتے تھے یا کسی پریشانی میں
ہوتے تھے تو وہ زبور 22 پڑھتے تھے. اسی طرح مسیح خداوند نے بھی نہ کہ فزیکلی طور پر پریشانی میں یہ بات کہی یا ویسے کہی کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. دراصل مسیح خداوند زبور 22 کی جو پہلی عبارت پڑھ رہے ہیں وہ ہم سب کا، یہودیوں کا دھیان جو ہے زبور 22 کی طرف مرکوز کر رہے ہیں، اس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، کیونکہ زبور جو 22 ہے وہ تمام ماجرا، تمام سینیریو، تمام تصویر صلیب کا پیغام، صلیب کی طرف پورا اشارہ ہے. پورے سین جو ہیں وہ صلیب ہی کے منظر کے ہیں. ذرا ہم اس کو دیکھ لیں. زبور 22 اس کی 7ویں ہے. کلام مقدس سے زبور 22 7ویں آیت، وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مضحکہ اڑاتے ہیں. جب مسیح خداوند کو انہوں نے صلیب دیا تو سب اس پر مذاق اڑاتے اور اس پر ہنستے. جی، وہ منہ چڑھاتے، وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے. جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے. جی، سولویت. کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے. وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں. میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں. جی، یہ زبور کو کون لکھ رہا ہے؟ خدا کا بندہ داؤد. اب خدا کے بندہ داؤد کے ہاتھ اور پاؤں تو نہیں چھیدیں گے. جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا کے بندہ داؤد کی بات ہو رہی ہے تو سمجھو کہ مسیح کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ داؤد کی اصل اور نسل ہے. تو جب بھی زبور نویس لکھتا ہے داؤد کے بارے میں بہت ساری، میں سب جگہ پہ نہیں، بہت ساری جگہ پر وہ مسیحی کی بات کرتا ہے. جب اس کی نسل کی بات کرتا ہے تو وہ مسیح کے لوگوں کی بات کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے. وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں. ہاں جی، مسیح یسوع کی پوشاک پر کوڑا ڈالا گیا. کیا خدا کے بندہ داؤد کی پوشاک پر کوڑا ڈالا گیا؟ نو. جی، وہ میری پوشاک پر کوڑا ڈالتے ہیں، لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ. اے میرے چارہ ساز، میری مدد کے لیے جلدی کر. میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے، مجھے ببر کے منہ سے بچا. بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے. جی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو جگہ اس طرح ہوا ہے کہ کیونکہ یروشلم جو ہے وہ پہاڑ پر ہے، ٹھیک ہے جی، اور کئی دفعہ یہودیوں نے کوشش کی کہ اسے پہاڑ پر سے گرا دیں، پر لکھا ہے کہ وہ ان کے سامنے سے بچ کر نکل گیا. تو یہ کس نے اس کو بچایا؟ خدا. جی، آگے بڑھیں. میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جوان میں تیری ستائش کروں گا. جی پڑھتے چلو.
اے خداوند سے ڈرنے والوں اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو۔ ہاں جی، اب جو آیت ہے نا اس کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان سے اور اس کو ذہن نشین کرنا، کیونکہ میں اس سے آگے بات کروں گا تو جب بات کی جائے تو آپ کو ذہن نشین۔ میں بہت سارے لوگوں سے جب خدا کے کلام کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ جب بھی بات کریں خدا کے کلام کی تو آپ کو خدا کا کلام ذہن نشین ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایک دو آیت کو مس کر دیں گے تو آپ سارے مفہوم کو، سارے مضمون کو گرم برم کر کے رکھ دیں گے، پھر اسے آپ اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکتے۔ تو جب آپ نے ایک مضمون کو سیکھنا ہے تو اس پر بڑی توجہ کرنی ہے۔ میں اس مضمون کو تقریباً 6 سے 7 سال سے سیکھ رہا ہوں، اور جب بھی مجھے کوئی آیت ملتی ہے تو میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ اور بھی کچھ مضمون ہیں جن پر میں سیکھ رہا ہوں اور وہ میرے سالوں سے چل رہے ہیں، لیکن جب بھی مجھے کچھ اس کے متعلق اس سے ملتا جلتی کوئی بات ملتی ہے، اس میں ایڈ ہونے کی کوئی بات ملتی ہے تو میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ مضمون میرے اندر بنا رہتا ہے۔ تو جب خدا کا کلام آپ میں بنا رہے گا تو آپ برکت پائیں گے، اور آپ کے ذہن نشین خدا کا کلام۔ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، میں دراصل یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے کلام سے آپ محبت کریں، اس کو اپنے دلوں میں رکھ لیں، اس کو اپنی زندگیوں میں رکھ لیں اور اپنے ذہنوں میں نشین کر لیں۔ جس طرح خدا نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے کلام کو کیا کرنا ہے؟ ذہن نشین کر دینا ہے۔ جی، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی، مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا۔ جی، اب یہاں پر زبور نویس کیا فرما رہا ہے؟ نہ تو اس نے مصیبت زدہ کی، مصیبت کو حقیر جانا، اور نہ اس سے نفرت کی، اور جب اس نے اس کو پکارا، جی آگے، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ جی، تو خدا اپنے لوگوں کی سنتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے گناہ مسیح یسوع پر لاد دیے گئے تو خدا نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، کیونکہ خدا کی آنکھ پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ کر، بس یہی ایک آیت ہے لوگوں کے پاس۔ پوری بائبل مقدس میں 3 آیات کوئی بھی دے دے مجھے پوری بائبل مقدس میں کہ خدا نے چھوڑ دیا، بھلے کوئی بھی ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی بھی ہے، کیسا بھی ہے، پوری بائبل مقدس میں 3 آیات پیش نہیں کر سکتا کہ خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ میں 10 سے زائد آیات پیش کروں گا کہ خدا نے نہیں چھوڑا مسیح یسوع۔ اس کی میں آگے وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ ابھی ہم نے یہ پڑھا بھی، میں نے کہا کہ یہ 24ویں آیت ہے، ذرا 24ویں آیات آپ دوبارہ پڑھ دیں، بڑی دھیان سے سن لیں آپ نے۔ اور زبور نویس یہ فرما رہا ہے کہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی، مصیبت کو حقیر جانا، اور نہ اس سے نفرت کی، اور نہ اس نے اپنا منہ چھپایا۔ جی، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی، مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ جی، اب میں نے بہت سارے مفکرین کو سنا ہے، بہت سارے پاسٹر صاحبان کو سنا ہے چوتھے کلمے پر، تو انہوں نے، میں بچپن سے سنتا ہے کہ خدا نے چھوڑ دیا۔ اب ایک بات ہے، میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک شخص کو شروع سے پرپیئر کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں
کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں. اور جب وہ کام آ جائے اور وہ ہوتا ہو اور میں بیچ میں سے بھاگ جاؤں تو یہ وفاداری ہے؟ تو ہمارا خدا کیا ہے؟ وفادار خدا ہے. اس پر میں وفاداری پر بات کروں گا تھوڑی سی، لیکن اس سے پہلے میں خدا کے بندہ، چلے میں وفاداری پر ہی بات کر لیتا ہوں تھوڑی سی، پھر آگے چلتے. زبور 89 جو پہلی دو اپنا آیات ہیں وہ خدا کی وفاداری ہی کی بات کرتی ہیں. زبور 89 میں 7 آیات موجود ہیں جو خدا کی وفاداری کی بات کرتی ہیں. کیونکہ اور بائبل مقدس ہمارے خدا کی وفاداری سے بھری پڑی ہے. اور مسیح خداوند کو جس کے لیے تیار کیا گیا، جس کام کے کفارہ کے لیے تیار کیا گیا، اور ایک اور میرا خیال جو ہے کہ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی جبلت، کوئی بھی چیز ہمارے مسیح کو گناہ آلودہ نہیں کر سکتی. آمین. مطلب یہ ہے کہ کہتے کہ جی جب ہمارے گناہ مسیح یسوع پر لاد دیے گئے تو پھر خدا کو گناہ نظر آ رہے تھے، مسیح نظر نہیں آ رہا تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس پر. تو مثال کے طور پر کہ اب یہ میک ہے، میں نے اس کو چھپا دیا، اب میک نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گناہ مسیح یسوع کو چھپا دیا. ایسا نہیں. کوئی بھی گناہ، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز مسیح یسوع کو. اب دیکھتے ہیں ہم کہ جب ایک عورت جسے 12 برس سے خون جاری تھا، اور احبار کی کتاب کہتی ہے کہ جب عورت حیض میں ہو تو وہ ناپاک ہے. اگر وہ کسی جگہ پر بیٹھے گی تو دوسرا شخص جو بیٹھے گا وہ ناپاک ہو جائے گا. اگر وہ اس کو چھو لے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گا. اور جب اس عورت نے آ کے مسیح کو چھوا، مسیح ناپاک ہو گئے یا وہ عورت پاک ہوئی؟ کون پاک ہو گئی؟ آمین. تو کوئی بھی چیز مسیح کو ناپاک نہیں کر سکتی. تو اب ہم جو یہ حوالہ دیتے ہیں خدا کے بندہ حبقوق کا، اس کا پہلا باب، اس کی 13ویں آیت، اور یہاں پر ہم اس سینیریو کو دیکھتے ہیں. جب اس ساری بات چیت کو دیکھتے ہیں تو خدا کا بندہ حبقوق خدا سے شکایت کر رہا ہے، خدا سے بات چیت کر رہا ہے، اور وہ ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے، اور خداوند تو دیکھتا رہتا ہے. جبکہ خدا کی آنکھ پاک ہے اور بدی کو دیکھا. جی ذرا اس پہ توڑ پڑھی. پہلا باب حبقوق، پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت. کلام مقدس میں سے حبقوق کی کتاب پہلا باب اور 13ویں آیت. تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا. پھر تو دغابازوں پر کیوں نظر کرتا ہے؟ اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ اور بنی آدم کو سمندر کی مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کی مانند بناتا ہے جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں. جی تو آپ اسے ذرا پورے جب اس پیراگراف کو دھیان سے آپ گھر پر جا کے پڑھیں گے تو اس کو آپ دیکھنا کہ یہ کیا ہے. یہاں پر خدا کا بندہ حبقوق جو ہے وہ خدا سے بات چیت کرتا ہے. تو خدا وہ یہ نہیں بتاتا کہ خدا کی آنکھ پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بدی
بھی کرتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا فرماتے ہیں کہ بدکار میری نگاہ میں ہے. کیا ہے؟ کون؟ بدکار. کئی دفعہ ہم سرسری طور پر کہتے ہیں تو جڑے کام کرتے نا میں تیرے تے نظر رکھی کہتے نا. تو خدا بھی اس طرح کیا فرماتا ہے کہ بدکار جو ہیں خدا کی نگاہ میں ہیں. آئیں ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے کہ دیکھیں خدا جب سدوم اور عمورہ کی بات کرتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا ہے. اب دیکھیں کہ وہاں پر سدوم اور عمورہ جیسی برائی بائبل مقدس میں مجھے کہیں نظر نہیں آئی, بہت کم ہے. تو خدا وہاں پر اترا ہے, خدا نے جا کے دیکھا, خدا نے فرمایا کہ جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے میں معلوم کروں گا کہ بات اسی طرح ہے کہ نہیں. جی کلام مقدس سے پیدائش کی کتاب 18واں باب اور 20ویں آیت سے پھر خداوند نے فرمایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرت نہایت سنگین ہو گیا ہے, اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے. آمین. اب خدا نے وہاں پر, اور آپ کو سب آگے کا پتہ ہے کہ خدا وہاں پر گئے اور خدا نے وہ سارا حالات دیکھے. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ بعض وقت ہم کانٹیکسٹ کو نہیں پڑھتے اور بات کر دیتے ہیں. تو ہمیں کانٹیکسٹ کو پڑھنا ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. اس کی میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں کانٹیکسٹ پر. اب پنجابی میں جنگ کیسے کہتے ہیں؟ جنگ 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 دو جنگ ہیں. ایک جنگ پانی والا اور ایک جنگ دنیا کو بھی جنگ کہتے ہیں. ہمارا جنگ نے سارا جہاں جانتا ہے. تو دو جنگ ہیں. اب بات جس پر ہو رہی ہے ہم کس کو کیسے ان دونوں باتوں کو فرق کر سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جب پانی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے جنگ کی بات ہو رہی ہے پانی والے کی, اور جب دنیاوی بات ہو رہی ہے دنیا کی بات ہو رہی ہے تو پھر دنیا کی جنگ کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح ہم بہت سارے کانٹیکسٹ کو دیکھ کر ساری بات کو پرکھ کر پھر ہم بہتر نتیجے پر جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں. پر آج فقدان یہ ہے کہ ہم سنی سنائی بات کو آگے ڈیلیور کر دیتے ہیں. اس کے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان سے خوش ہے جو اس کے کلام کی تحقیق و تفتیش میں لگے رہتے ہیں. آج ہم خدا کے کلام کی تحقیق و تفتیش نہیں کرتے, اپنی محنت اسٹرگل نہیں کرتے, خدا کو وقت نہیں دیتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عالم ہو جائیں اور ہر بات کا ہم جواب دیں. پر یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے آپ کو خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا اور اس کو پرکھنا پڑے, اس کو سیکھنا پڑے گا, اور جب سیکھیں گے تو پھر آپ بہتر طور پر بات کا جواب دے سکیں گے. پر ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کرو, پنجابی چاہتے ہیں کہ ہتھی کرانا تو کھا بچہ بتھیری ہو. تو اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنا پڑے گا اور پڑھنا پڑے گا اور خدا کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا. اور دعاؤں میں تھوڑی سی بات ذرا پاسٹر صاحب کے متعلق کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہ میں پاسٹر صاحب کو کوئی خوشامدی لفظ کہہ رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خوشامدی لفظوں سے خدا کو نفرت ہے. اور میرا بھائی بھی پاسٹر ہے, میں اس سے بات چیت کر رہا تھا تو میں پاسٹر صاحب کا حوالہ دے رہا تھا کہ انہوں نے بہت کم ٹائم میں بہت ترقی کی ہے. یہ خدا کی بلیسنگ ہے. اور سب سے بڑی جو بات میں نے دیکھی کہ پاسٹر صاحب دعاؤں میں روزوں میں وقت گزارتے ہیں
خدا کا خوف مانتے ہیں, خدا کے ساتھ اٹیچ رکھتے ہیں, تو خدا انہیں سرفراز کرتا ہے. تو اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں گے, خدا کے ساتھ رشتہ رکھیں گے, تو پھر خدا ہمیں گہری باتیں دے گا, جس کے بارے میں خدا کا بندہ یرمیہ فرماتا ہے کہ مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا, اور تجھ پر بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا. کب؟ جب ہم خدا کو پکاریں گے تو پھر خدا ہم پر گہرے بھید اشکارا کرے گا. تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھا کہ مسکین اور دانشور لڑکا اس بوڑھے بے وقوف بادشاہ سے جس نے نصیحت سننا ترک کر دیا بہتر ہے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پر بھائی جشوا کے چینل پر کہ بہنیں ہماری پرزائڈنگ کر رہی ہیں, کلام سنا رہی ہیں, بھائی ہمارے بھی بڑے جوش خروش سے کلام سنا رہے ہیں, اور آپ سب بڑے دانشور ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, خدا کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں, دعاؤں میں وقت گزارتے ہیں, خدا کی پرستش میں وقت گزارتے ہیں. میں اکثر ینگسٹر لڑکیوں سے لڑکوں سے کہتا ہوں کہ آپ بائبل ریڈ کیا کریں. کیوں؟ میں نے کہا آپ اسکول میں جائیں گی یا کسی بھی جاب میں جائیں گی, آپ دوسروں سے زیادہ دانشور ہوں گی, دوسروں سے زیادہ عقل مند ہوں گی, دوسروں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ دانشور کلام آپ کے اندر ہوگا. پھر کوئی بھی ابلیسی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی. کیونکہ ہمارا ایک ٹاپک نہیں ہے, بہرحال چلو واپس اپنے اس ٹاپک پر جاتے ہیں. تو اس پر میں تھوڑی سی, اب میں پہلے میں بات کی میں نے کہ چھوڑنے پر, اب میں حوالے دینے لگا ہوں کہ خدا اپنے بندہ کو چھوڑ نہیں سکتا. مسیح یسوع کو, اب ہم اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میری پاسٹر صاحب سے ایک سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ کفارہ جب تک خدا مسیح کو چھوڑتا نہیں تو کفارہ نہیں ہوتا. میں نے کہا کفارے کا میننگز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جان دینی پڑے گی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ جان دینا ضروری ہے. کیا خدا باپ مسیح سے جان لے رہا ہے یا مسیح خود ہی پیش کر رہے ہیں؟ پڑھیں گے ذرا. مقدس یوحنا کی معرفت انجیلی بیان ہے 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے, بلکہ 8ویں آیت سے شروع کرتے ہیں ہم طور سے. تو مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے میری جان نہیں چھینتا, میں اسے آپ ہی دیتا ہوں, اور اسے مجھے دینے کا بھی اختیار ہے, اور اسے پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے. یہ اختیار میرے باپ سے مجھے ملا. جی, کلام مقدس سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 10واں باب اور 8ویں آیت سے, جتنے مجھ سے پہلے آئے باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں, بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا. تو یہ, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اپنا خدا نے اس کی جان لے لی. اب ایک اور آیت مجھے یاد آئی. مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے, اس طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ اختیار دیا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے. تو مسیح خداوند میں بھی زندگی ہے, جس سے زندگیاں بہتی ہیں. جی, اب ہم تھوڑی سی اور آیت دیکھتے ہیں. اور 29ویں آیت
यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब, उसकी 31वीं। कलाम मुकद्दस से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, बल्कि मैं चाहूंगा सॉरी इससे 8वें बाब की 28वीं आयत से। ये भी निकाल लें और वो भी निकाल लें, एक भाई एक निकाल लें, एक भाई और निकाल लें, क्योंकि वक्त काफी हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि इससे जरा जल्दी क्लोज करें। 8वें बाब की 28वीं आयत, बस यस्सु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे, जी मसीह खुदा ने अपने शागिर्दों से पहले ही उनको बता दिया जी, तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं, और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। हाँ जी, अब यहाँ पर हमें बात सबूत मिलती है कि जब तुम मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे तब तुम जानोगे, और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। जी आगे अब एक और आयत देखते हैं, 16 की 31, मुकद्दस यूहन्ना ही की मार्फत अंजील में। 16वां बाब और 31वीं आयत, यस्सु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम अब ईमान लाते हो? देखो वो घड़ी आती है, बल्कि आ पहुंची कि तुम सब परगंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। आमीन। अब मसीह यीशु ने फरमाया कि जब मैं मुसीबत में होऊंगा तो तुम क्या करोगे? सब मुझे छोड़कर भाग जाओगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। और कभी भी मुतकल्लम से कलमा जुदा, तो हमें थोड़ा सा इस बात पर तवज्जो करने की जरूरत है कि मसीह यीशु जो हैं ज़बूर 22 पर हमारी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं कि देखे जी, जो पेशन गोइयां पहले से मेरे बारे में थी वो ये हैं, आप वो आज पूरी हो रही हैं। हालेलुया। तो मसीह खुदावंद ने जो इबारत पढ़ी वो ज़बूर 22 की पहली आयत थी कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे। और हम जब बाइबल मुकद्दस अंजीलें पढ़ते हैं तो कहीं भी नहीं हम देखते कि मसीह खुदावंद ने खुदा को बाप ना कहा हो, खुदा कहा हो। पूरी बाइबल मुकद्दस अंजील मुकद्दसों में मुझे कहीं नजर नहीं आया। एक हवाला है पर वो मसीह खुदावंद उसके दूसरे एंगल से बात करते हैं, बस उस पर नहीं बात करूंगा। तो वो अब हम जब पहला कलमा पढ़ते हैं, पहला कलमा कौन सा है? माफी का। ए बाप इनको, ठीक है जी। पहले क्या है? कहते जी पहले कलमे जो खुदा दी थे यीशु मसीह की रफाकत शराकत है, इसलिए ना मुखातिब है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ देर के लिए खुदा ने छोड़ दिया, तो जब कफारा होगा तो जब भी खुदा उससे अटैच होगा ना, बात समझ रहे? तो फिर हम जब 7वां कलमा सुनते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगर खुदा से राबता नहीं, खुदा से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर खुद यीशु मसीह अपनी रूह किसके हाथों में सौंप रहे हैं? अगर गुनाह उन पर लाद दिए गए हैं तो बाप ने अपना चेहरा, अपना मुंह छुपा लिया है, तो वो किससे बात कर रहे हैं? यानी कि कोई ऐसी बात नहीं। हम बाज़ वक्त सुनी सुनाई बातों पर ही चले जाते हैं, एक भेड़ चाल चलते जाते हैं। मैं खादमा का कलाम सुन रहा था, उन्होंने बताया कि एक चरवाहा था, वो भेड़ों को चरवा रहा था।
اور اس میں ایک بھیڑ کا پاؤں پھسلا اور وہ پہاڑ سے گر گئے. اس طرح 1500 کی 1500 بھیڑوں نے ادھر ہی چھلانگ لگا دی, وہ سب مر گئے. تو ہمیں بھیڑ چال نہیں چلنی, ہمیں اپنے میں سے پرانا خمیر نکالنا ہے اور خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ آخری ایام میں عقل افزون ہوگی, عقل و دانائی بڑھ جائے گی. پہلے کوئی خادم نظر آتا تھا, آج ہر دوسرا بندہ خدا کے کلام کو بہتر طور پر جانتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری جو خدا نے کلیسیا پاسٹر صاحب کو دی ہے بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. پاسبان یہاں سے اٹھ رہے ہیں, خدا کی خادمہ یہاں سے اٹھ رہے ہیں, پرستار خدا سے یہاں اس اپنا کلیسیا سے اٹھ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کی طرف توجہ کر رہے ہیں, ہم خدا کی طرف وقت دے رہے ہیں, تو ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنا ہے کہ خدا نے کیا کیا ہے. یعنی کہ مسیح یسوع نے ہماری توجہ جو ہے زبور 22 پر دلوائی ہے, اور زبور 22 جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سارا سینیریو اس میں صلیب ہی کا نظر آئے گا. سو خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے. تھینک یو.